سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے باہر نکالو، اور اس طرح کی سوشل میڈیا بڑا سرگرم ہے اس طرح کی خبروں پہ. آپ تک یہ بات پہنچی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جیل میں نہیں رہنا، کسی طرح سے مجھے نکالو؟ آپ بھی قانونی ٹیم کے مخصوص گروپ کی طرف سے نہیں، یہ بات آپ کو میں واضح ابھی بتاؤں ذرا کھل کے. خان صاحب نے یہ وہ جو وہاں کی کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز انہوں نے اس طرح نہیں بتائیں کہ میں یہاں پہ بڑا تنگ ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ اتنی برے حالات ہیں، لیکن اگر اس سے بھی کوئی برے ہیں تو اس میں بھی لے جاؤ تو بھی عمران خان ٹوٹے گا نہیں. یہ ہے اصل بات. عمران خان ڈٹ کر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، اور اس سے بھی اگر زیادہ تکالیف اور اس سے بھی سخت ماحول اور اس سے بھی گندے ماحول کے اندر یہ مجھے رکھ کر توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، میں ٹوٹوں گا نہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہی غریدہ فروکی، یہی سے کنیکٹڈ سوال ہے. غریدہ فروکی صاحبہ نے کہا کہ مجھے جیسے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ مجھے جیل سے باہر نکالو کا لفظ مل کے تو نہیں پجوتا صاحب آئے تھے، باقی تو کوئی گیا نہیں تھا. یہ اندر کی خبریں ان کی کیا یہ دیکھیں نا، دیکھیں اس کو، یہ آپ نے اپنے سوال کے اندر جواب دے دیا ہے کہ یہ ان کو ابہام ہوتا ہے. شاید ان کو ان کو پتہ کہاں سے چلتا ہے کہ یہ خان صاحب کے خیالات ہیں، جبکہ خان صاحب تک تو کسی کو ایکسیس نہیں دی جا رہی. پولیس والے اور سارے جو ہیں وہ ان کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی سے کوئی انفارمیشن باہر نکال سکیں. تو یہ ساری باتیں کی پروپیگنڈا کا حصہ ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ آپ کو نعیم نے بتائی ہے یا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں ساری تفصیلات اس کی. تو خان صاحب وہاں پہ ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید مجھے پرووائڈ کر دیا گیا ہے، میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا ہوں، اور یہاں میں اپنی ساری زندگی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی ساری زندگی اس گندے ماحول میں بھی گزار سکتا ہوں، لیکن میں اپنے اصولوں پر، میں اپنے نظریے پر میں بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا، اور میں کھڑا ہوں اور مجھے یہ توڑ نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف تب ہوتا ہے جب انصاف دکھائی دے. فی الحال تو ہمیں اور اس ملک کے عوام کو انصاف دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے، اور ہم باقی جو نوٹسز ہوئے ہیں اس ایشو کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایف آئی اے جو وکلا کو نوٹس پہ نوٹس بھجوا رہے ہیں، ہم اس ایشو کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن کر لی ہے کہ آپ ایف آئی اے کو سمجھائے کہ آپ نے کیا آرڈر کیا تھا. ان کو تو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وکلا کو انکوائری کرے. اس میں ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ضمانتیں خارج ہوئی ہیں عمران خان کو، اس کیس میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے رہا ہو تو اس میں پکڑ لیں گے، یہ شاید جلدی نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہ جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو دوبارہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہیں اور اس میں وہ بیل مل سکتی ہے وکلا کی طرف سے. جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا ایک پراپر پلان کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب انکوائری میں 30 دن انہوں نے بڑھا دیے تھے، جو ریمانڈ ہے وہ 14 سے 30 دن تک چلا گیا ہے. وہ انہوں نے امینڈمنٹس کیے، اب یہاں پہ انہوں نے ضمانتیں خارج کر دی ہے، دونوں ضمانتیں خارج کی ہے، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس. تو یہی ہم اس چیز کو قانونی طریقے سے ٹیک اپ کریں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لوپ ہولز ہے. ابھی تو ہمارے پاس ڈیٹیل آرڈر شیٹ نہیں ملا ہے، لیکن چونکہ ہم نے آرڈر دیکھا ہے صرف، تو ہمیں یہ ہمارے لیے حیران کن تھا کہ بیل پٹیشنز نان پروزیکیوشن میں ڈسمس ہوئی ہے. بشرا بیوی کے حوالے سے آج کیا یہاں پر کسی بشرا بیوی کے حوالے سے تو جو پی ڈی ایم کا پچھلے 1 سال کا ڈرامہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ نیب کے آئی او نے تو آج خود کہا ہے کہ نہ تو ہم نے بشرا بیوی کی کبھی وارنٹی گرفتاری جاری کی ہے، نہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب تھی اور نہ ہی ہے. تو پھر ہم نے بشرا بیوی کی ضمانت کی درخواست واپس لے لی ہے، کیونکہ اب ان کو اس کیس سے چھٹکارا مل گیا ہے. لیکن خان صاحب کو وہ اس کیس میں مطلب ان کا ارادہ ہے کہ اس کو لمبا کھینچے، تو اتنا تو یہ لمبا ہم سے کھینچ نہیں سکتے. انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا ہم تدارک کر لیں گے. یہ میں تو تبدیلی آئی ہے آج، انہوں نے تو جج صاحب سے کوئی ایسا وہ نہیں کہے، تو جج صاحب کے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کا فیصلہ تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب نے آج جس طرح بشرا بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ ہمیں تو گرفتاری مطلوب نہیں ہے، تو آنے والے وقتوں میں خان صاحب کے لیے بھی اس کیس میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے. دیکھیں، نرمی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی ٹیم کیسے اس کیس کو ٹیکل کرتی ہیں. اب نرمی تو ہمارے پاس آرڈر شیٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے اس میں. اب اٹیسٹڈ کاپی ہمیں مل رہی ہے تھوڑی دیر میں، تو ہم اس کی خود ہی ہم ریمیڈی نکال لیں گے اور ہم ریلیف کے لیے دیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نان پروزیکیوشن میں ڈسمس ہوئی ہے تو وکلا تو آپ نے خود دیکھیں، میڈیا اس کا گواہ کہ 30 سے زیادہ وکلا یہاں موجود تھے. اور اگر خان صاحب کی جو ہے نا حاضری نہیں تھی یہاں پہ،
तब खारिज हुई है। तो ऐसे तो कई केसेस लगे हुए हैं, लाहौर ATC में लगे हुए थे, जो उन्हें पता है कि खान साहब अटक जेल में, बुलाएं उन्हें और हाजिरी कराएं। हम तो नहीं करा सकते, लीगल टीम को तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अब लोग कहते हैं कि इमरान खान पर इस वक्त कड़ा वक्त है, उन्हें अंधेरे कमरे में रखा गया है। दूसरी जानिब फरीदा फारूकी का बयान यकसर मुख्तलिफ है। वो कहती है कि उन्हें सही फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं और अच्छा वहाँ पर उनको सारा इसमें रखा गया है, जेल में, अटक जेल में। अगर फरीदा फारूकी साहिबा के साथ कोई प्रूफ्स है तो हमें दिखाए ना। उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता, आराम से बैठी हुई अपने कमरे से एक ट्वीट कर लेती है बस, और फिर फ़ोन ऑफ कर देती है। हमें पता है, हम प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, कल हुकूमत क्योंकि रात ही समरी पर दस्तखत हुए, असम्बलियाँ तहरील हो चुकी हैं, अगर इसके बारे में तो मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलूँगी, खस कम जहाँ पाक। पिछले 16 माहों को कैसे आप देख रही हैं? PTI के साथ जो कुछ हुआ, और इवन के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वो तो कहते हैं पिछले 16 माह में PDM ने अपनी कब्र खुद को दी है। वो कह रहे हैं हमने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। नहीं, मैं आपको वही बता रही हूँ, पिछले 16 माह में PDM ने अपनी कब्र खुद को दी है, और कल सदर आरिफ अलवी साहब ने उन्हें दफन कर दिया है। दफन कर दिया। अब इस मुल्क की तारीख में आप कभी भी उन्हें नहीं देखेंगे। वो तो बड़े तगड़े होकर PDM जो है अपने हलकों में जाएगी, और उनकी जानिब से वो तो आवाम का रिएक्शन आपको बता देगा कि कैसे कि इस मुल्क में जो खान साहब का जो डर है ना, वो इसलिए कि अवाम खान साहब के साथ है। मरीम नवाज की जानिब से कल एक वीडियो क्लिप आया जिसमें वो कॉफ़ी के मग वगैरह तकसीम कर रही हैं, और बीमारी और दीगर। आप इनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क की आवाम क्या सफ़र कर रही है, और वो काफ़ी के मग की एडवर्टीज़मेंट कर रही है। लोगों को एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और वो जी पश्तो में एक मुहावरा है ना, मैं आपको उसका उर्दू का ट्रांसलेशन बोलती हूँ कि एक बंदा मर रहा हो भूख से और दूसरा उसके सर पे बैठ के घी वाले पराठे खा रहा हो। तो उनकी मिसाल ऐसी है। थैंक यू।